ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم آج اللہ کے ایک عظیم ولی کامل غوث زما پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو شاہ صاحب کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ آج مرکزی جماعت اہل سنت کا ایک عظیم قافلہ جان اہل سنت پہچان اہل سنت مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی مجددی دامت برکاتہم العالیہ امیر مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کی قیادت میں جن میں کثیر تعداد میں علماء کرام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سائیں سید سخی ضیاء اللہ شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ جو نائب امیر ہے مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے انہی کے ساتھ پیر طریقت پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جیلانی جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے وہ ان کے ساتھ پیر طریقت پیر میاں صفدر حسین سہروردی صاحب اور مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے نائب ناظم اعلیٰ مجاہد اہل سنت مفتی محمد شریف سعیدی صاحب اور دیگر ذمہ داران پورے سندھ کے الحمدللہ اس آستانے پر عرس مبارک میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ ہم اور آپ الحمدللہ وہ اہل سنت ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ کا ولی دنیا میں بظاہر زندہ ہوتا ہے تو اس کی طاقت یقیناً زبردست قسم کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اکابرین سے سنا بزرگوں سے سنا کتابوں میں پڑھا کہ جب اللہ کا ولی دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قوت کو اس کی روحانی طاقت کو مزید بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کے اپنے ماننے والوں کے دلوں کے اندر راج کرتا ہے اور اس کے چاہنے والے جس طرح زندگی میں اس سے فیض پاتے تھے، ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں بزرگان دین تو اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور بڑھ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وہ منسلک رہتے ہیں۔ حضرات محترم سائیں پیر سید غلام حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صرف کمبر کی سرزمین کے صرف سندھ کی سرزمین کے صرف ملک پاکستان کی سرزمین کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے دلوں پر راج کرنے والی شخصیت ہیں۔ آپ نے اس علاقے سے نکل کر پہلے پورے ملک کے اندر اور پھر پوری دنیا کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس محبت کی آبیاری فرمائی ہے، عشق رسول کے جو دریا بہائے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ حضرات محترم پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جس پختگی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت فرما رہے تھے، الحمدللہ اس کا مظہر آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان کے چاہنے والے، ان کی اولاد، ان کی عقیدت مند، ان کے سروں پر ماشاءاللہ امامہ شریف سجا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ان کے چہروں پر داڑھی مبارک موجود ہے، وہ سنتوں کے پابند ہیں۔ ان کا ہر مرید اپنی ذات میں مبلغ بھی ہے، اپنی ذات میں ایک بہترین عاشق رسول بھی ہے۔ حضرات محترم اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے جو ان سے پیش
پایا ہے, ہم نے جو ان سے تعلیمات پائی ہے, ہم نے ان سے دنیا سے ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. گلی گلی نگر نگر جا کر تعلیمات مصطفیٰ کو پہنچانا ہے اور عظمت مصطفیٰ کے تذکرے فرمانے ہیں, اور عظمت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں کی اہل بیت کے بھی چرچے کرنے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور آقا کے یاروں کا, صحابہ کے بھی تذکرے کرنے ہیں, یار غار کا بھی تذکرہ کرنا ہے, حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ بھی کرنا ہے, اور حضرت امام عثمان غنی کا بھی تذکرہ کرنا ہے, امام حسین کا بھی تذکرہ کرنا ہے, اور مولا مشکل کشا مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ کرنا ہے. حضرات محترم, ہمارے اکابرین نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے, جو ہمیں درس دیا ہے, وہ وہی درس ہے کہ جب آپ آقا دو جہاں کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو ایک ہاتھ آپ کا اہل بیت کے دامن میں ہو اور دوسرا ہاتھ صحابہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو. ہم اسی درس کے ساتھ منسلک ہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے. قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو آپ پر اور مجھ پر جاری و ساری فرمائے. جس طرح ہمارے اکابرین کی نسبتیں اس آستانے کے ساتھ تھی, قائد ملت اسلامیہ, قائد اہل سنت, امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو عقیدت کا تعلق تھا اس آستانے کا, اور آج قبلہ جان اہل سنت مفتی محمد جان نعیمی صاحب کا جو تعلق ہے, انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں جب تک زندہ ہے اس آستانے کے ساتھ وہی عقیدت محبت قائم و دائم رہے گی. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.